عزت مآب جناب راؤ خورشید احمد خان صاحب تشریف لائے اور وہ سرپرست اعلیٰ جناب عزت مآب رانا مسعود مجید خان صاحب کی عزت افزائی کرتے ہوئے روایتی طریقے سے دستار بندی فرمائیں۔ تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ DDI شیخ صاحب کے لیے بھی اور اہل علاقہ کے لیے بھی یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ جناب رانا مسعود خان صاحب نے سرپرست اعلیٰ کا عہدہ قبول کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے انجمن کو اور اس کے فلاحی کاموں میں انجمن کو بہت سی سپورٹ مل سکے گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ انجمن مسلم راجپوتاں بہت سے فلاحی کاموں میں حصہ لے رہی ہے، اور ایک جو نیا کام شروع کیا ہے، ایک نیا پروجیکٹ وہ فری ڈسپینسری کا قیام ہے، جس میں جناب راؤ خورشید صاحب جو کہ انجمن مسلم راجپوتاں کے صدر ہے، ان کا ذاتی دلچسپی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے کھانے وال کے غریب، نادار اور مفلس لوگوں کو مدد مل سکے۔ 27 جنوری کو باقاعدہ طور پر فری ڈسپینسری کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس میں راؤ خورشید صاحب کی ذاتی دلچسپی شامل تھی، اور ڈسپینسری نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی تک عام بیماری کی ہر تک کی تشخیص اور علاج کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو آگے بڑھانا بھی ہے، اور مختلف انسٹرومنٹس، لیبارٹری اور مختلف چیزوں کی ضرورت ہے جس سے تشخیص میں مدد مل سکے اور ضرورت مند لوگوں کو بنیادی سہولت کی فراہمی ہو سکے۔ تو اس میں میں امید کرتا ہوں کہ جناب رانا مسعود مجید خان صاحب بھی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے، اور انجمن مسلم راجپوتاں کا جو مشن ہے اور خاص طور پہ جو راؤ خورشید صاحب کی ذاتی دلچسپی ہے، اس میں ہمیں مدد مل سکے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تالیوں کی گونج میں آپ کا استقبال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب راؤ محمد جمی صاحب، ڈاکٹر سعید اختر صاحب اور سرپرست اعلیٰ جو آج آپ کے سامنے انجمن نے یہ سعادت بخشی ہے، وہ آج تک یہ راؤ صاحب خود ہی فرماتے ہیں، بلکہ موجودہ ہمارے اسپیکر صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اس سے بڑا راجپوتوں کا اجتماع جو ہے وہ کہیں پہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ جس میں 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہے وہ 6-7 گھنٹے کسی میٹنگ میں بیٹھے۔ انہیں خدمات کے تسلسل میں انہوں نے پورے پہ نامزد کیا، اس میں 15 سے 20 راجپوتوں کی فعال بندی میں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں۔ راؤ صاحب اصرار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی سرپرستی ان کو نصیب ہے کہ جس طریقے سے وہ بڑی محبتوں کے ساتھ لوگوں کی خدمات میں اپنے دن رات صرف کیے ہوئے ہیں، تاکہ مل بیٹھ کے کوئی اچھا سا سیٹ اپ بنایا جائے، اور آج وہ مسعود خان صاحب نے ان کی ریکویسٹ پہ اس کو قبول فرمایا ہے، اور آج راجپوت برادری اپنے دیگر بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہوئے اس سسٹم کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ ربیع الاول شریف کی بڑی پروقار ساتھیں ہیں، اسٹیج سیکرٹری صاحب کی طرح تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پیش کی گئی ہیں، تو ایک اچھے دن ربیع الاول کے مہینے میں اس چیز کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں دکھی انسانیت سے محبت سے سرشار شخصیت عزت مآب جناب، تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان غنی صاحب، جناب عبداللطیف صاحب اور
तमाम और रबीउल अव्वल के हवाले से जो आज अभी हम सुन रहे थे, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता कहने को, ना ही मैं इस काबिल हूँ। लेकिन ये अंजुमन जो कि पाकिस्तान में ऑपरेटिंग राजपूत बरादरी के हवाले से सबसे पुरानी तंजीम है, इसके हवाले से यहाँ हाजिर होना ही एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अपनी बरादरी की खिदमत एक इंसानियत की खिदमत का ही एक बहाना, एक तरीका है। इसको कभी कभार कोई मनफी तरीके से ले लिया जाता है, लेकिन जब आप इंसानियत की खिदमत चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द से ही शुरू करते हैं। उसमें यकीनन आपके इर्द गिर्द आपकी बरादरी ही होती है। लेकिन ये तंजीम जो कि आज बिलखसूस ये चीज़ सबूत बनकर सामने आ रही, न सिर्फ राजपूत बरादरी के लिए लेकिन तमाम जो इंसानियत के लिए यहाँ इलाके के तमाम लोगों के लिए खिदमत का झंडा है। और इसमें किसी तरह से भी शामिल होना, इसमें किसी तरह की भी खिदमत कर लेना बड़ी सवाब और बड़े एजाज की बात है। लेकिन जो जिम्मेदारी आज मुझे सौंपी गई और जो एजाज आज मुझे बख्शा आप लोगों की राय से, डॉक्टर यादव बात कर रहा हूँ, खाने का इंतजाम ठीक है जी, ये आ जाए। हेलो, अरसे से मुझे ऊपर आ जाए आप। से फरमा रहे थे, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो पाकिस्तान में ये पिछले 5-6 साल में वापस आने के बाद मुझे भाइयों की बहुत मोहब्बत नसीब हुई है। बहुत से तकरीबात में बहुत प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो इस मौके पे जो एजाज मुझे बख्शा गया है, ये उन सब में सर फहरिस्त है। मेरे लिए भाइयों ने बहुत प्यारे कलमात अदा किए हैं। मैं ये आपको पहले बता दूं कि मैं उन किसी के भी काबिल नहीं हूँ, ये कोई कस्बे नफसी से मैं काम ले नहीं रहा। लेकिन मेरे टारगेट जरूर होगा, मेरी कोशिश जरूर होगी कि अगर उनमें से चंद एक भी मैं पूरा उतर सकूं तो मेरे लिए वो खुश नसीबी होगी। और इंशाअल्लाह आप भाइयों से, हमारे स्टेज पर बैठे हुए मौजूद भाइयों से मिलजुल कर ये कोशिश जरूर करेंगे कि अंजुमन मुस्लिम राजपूता और ये डिस्पेंसरी और वेलफेयर एसोसिएशन जो कि डेफ सोसाइटी वगैरह के हवाले से हैं, इनसे जो काम हो रहा है उसमें मैं अपनी नाकिस काबिलियत के बावजूद बढ़ चढ़ कर जो भी इसमें इंशाअल्लाह किरदार अदा कर सकूंगा। और आइंदा चंद महीनों और चंद सालों में जैसे कि माशाअल्लाह इसकी तारीख एडवोकेट साहब बता रहे थे, और मजीद इसको इससे आगे जो चंद महीने चंद साल होंगे, इसी तरह से अल्लाह करे कि ये नोटिस हो सके कि इस मसले के बाद भी इसकी इस तरह तरक्कियाँ रही। उसके लिए इंशाअल्लाह दिन रात आपके शाना बशाना काम करेंगे और इसको साधन समझेंगे अगर कोई खिदमत कर सके। मौजूद हैं। सबसे पहले जनाबे इज्जत माब राव मोहम्मद जमील खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेहमान मुअज़्ज़म को खानेवाल तशरीफ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद के बारे में कोई बात करूँ। मैं मुनासिब समझता हूँ कि अंजुमन मुस्लिम राजपूतान की एक मुख्तसर सी तारीख आपको बता दी जाए कि अंजुमन मुस्लिम राजपूतान डिस्ट्रिक्ट सर्कल लाहौर की तारीख में बहुत ज़्यादा नशे व फराज आते रहे हैं। मैं 81 में जब खानेवाल आया तो उस वक्त मैंने देखा कि अंजुमन मुस्लिम राजपूतान की मौजूदा शक्ल जो आपको अब नजर आ रही है ऐसी नहीं थी। मैंने खुद देखा कि यहाँ बाहर वो उसकी बिल्डिंग फरसुदा हाल थी और इसका क्या बराए नाम था। अंजुमन मुस्लिम राजपूतान
ادھر آ جائیں میری پہلے انڈیا میں رجسٹر فرمائی گئی، جس میں کہ راجپوت برادری کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کے لیے چند مخیر حضرات اور انہوں نے ایک انجمن قائم کی تاکہ تعلیمی پہلو میں راجپوت برادری کی خدمت کی جا سکے۔ اس کے بعد پارٹیشن کے بعد 1951 میں دوبارہ انجمن کو رجسٹرڈ کرایا گیا جوائنٹ رجسٹرار اسٹاک کمپنی لاہور کے بعد، اور اس نے رجسٹریشن کے بعد اپنا کام شروع کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس نے 92 تک کاغذوں میں تو انجمن زندہ رہی، موجود نہیں ہے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ ان کی صلاحیتوں اور کوششوں کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ راؤ علیم الدین صاحب نے انجمن کو آگے چلانے کے لیے نہایت محنت کی، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کو دوبارہ رجسٹرڈ کیا، اور اس میں راؤ خورشید صاحب نے بھی بہت زیادہ حصہ لیا۔ انجمن کے بارے میں کیونکہ یہ ایک ایسی کلیکٹو جائیداد بھی ہے، اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی بھی ہے اور اس کے اغراض و مقاصد بھی ہیں، لہذا اس میں ایک مقدمے بازی کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور اس میں کافی مقدمات اس انجمن کے چلتے رہے، جن میں راؤ خورشید صاحب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے اس کے تمام جو پہلو تھے ان کو دکھانے کی کوشش کی۔ بالآخر جناب یہ انجمن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتی رہی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجمن ایک اعلیٰ معیار پہ قائم ہے۔ انجمن کے بنیادی اغراض و مقاصد جو ہیں انجمن مسلم راجپوتان کے، اس کے پہلے مقاصد میں یہ تھا کہ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، مین اسٹرکچر اس کا۔ تو پہلے تو فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام ہوئے، جس میں راؤ صاحب نے کچھ طلباء کو وظائف دیے، انجمن کی طرف سے خواتین کو مشینیں وغیرہ دی گئی، یہ ایک محدود پیمانے پہ کام چل رہا ہے، یہ چلتا رہا کیونکہ انجمن کی آمدن سوائے اس بلڈنگ کے کچھ کرائے کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جو موجودہ صورتحال میں جو اب دیکھ رہا ہوں کہ راؤ صاحب نے دیکھیں آج کا ایک ایسا دور جا رہا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ دور گزر رہا آج کا، جس میں ایک عام انسان جو ہے بہت پریشان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا باہر لگا ہوا ہے، کہیں بجلی کے مسئلے ہیں، کہیں گیس کے روزگار کے مسئلے ہیں، اور ایسے دور میں اگر ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھی آ جائے تو ایک عام آدمی کے لیے بڑا کام دیتا ہے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں ایک فری ڈسپینسری کا قیام، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسانیت کی فلاح و بہبود اور خدمت کے لیے بہت بڑا کام جو راؤ خورشید صاحب نے یہاں اس کا سلسلہ اٹھایا ہے۔ یہ پہلے بھی اپنے کاموں میں ان کا ایک مختلف منفرد انداز ہے، یہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں دھیرے دھیرے، اور یہ چلتے ہیں، ہر کارواں بڑھتا رہتا ہے۔ انہوں نے سٹارٹ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فری ڈسپینسری جو ہے اس میں آپ کو سب کو پتا ہے، فری ڈسپینسری عام آدمی کے لیے فری ادویات، ان کے علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے مخیر حضرات، صاحب حیثیت حضرات اگر اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ایک عام آدمی کی خدمت کرنا ایک انسانیت کی خدمت ہے۔ آپ ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا سا بھی کام کر جائے، ایک انسانیت کی خدمت ہوتی ہے اس میں۔ تو اس میں میں عثمان غنی صاحب جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹر خانیوال ہیں، اگر ان کا ذکر نہ کروں، ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو اپنی سروسز بغیر کسی مفاد کے ایسے دور میں وہ اپنے راول دستے کے طور پہ آئے ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اپنی سروسز خدمت اور سروسز عوام کے لیے پیش کر رہے ہیں، جو کہ یہ بھی ان کے لیے قابل تعریف ہے، اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے یہ سلسلہ اٹھایا ہے۔ اور راؤ خورشید صاحب بھی اپنے تئیں اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو مل جل کے آگے چلائیں تو یہ ایک انسانیت کی خدمت ہوگی، ایک سوچ، پہلے کوئی بھی کام کیا جائے یہ بہت بڑی علاقے کی خدمت بھی، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی۔ دوسرا رفع جو ایک اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہیں، اسپیشل کیٹیگری کے لوگ، وہ آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہیں،
وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، تو ان کے لیے بھی ڈف ویلفیئر ایسوسیشن، ڈف کی ویلفیئر کے لیے بھی راؤ صاحب نے ایک یونٹ کا آغاز میں سن رہا تھا پہلے، وہ بھی کیا ہے. یہ بھی ایک بڑا آسن قدم ہے انسانیت کی خدمت کے لیے. تو میں آپ سب دوستوں کو اس بارے میں یہ راؤ صاحب نے جو سلسلہ یہ شروع کیا فری ڈسپینسری کا اور یہ فلاح و بہبود کا، اب اس میں یہ نہیں رہا کہ راجپوت برادری تک محدود ہے. اب یہ جو فلاح کا کام یہ تو ٹوٹلی ہے سب دوستوں کو، اس میں کوئی راجپوت انجمن راجپوتان سے منسلک نہ کریں. انجمن اس کو پیٹرنائز تو کر رہی ہے لیکن سب دوستوں سب کے لیے یہ ایک پروگرام ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے سب دوست حصہ لیں. اور میں رانا مسعود مجید صاحب خان صاحب کو بھی یہ بڑے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ان کا بھی ایک اپنا انداز ہے، یہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آج آپ ہمارے اندر موجود ہیں اور میں انہیں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی تشریف آوری ابھی آپ فائل لے کر آئیے نا. نام کیا آپ کا؟ زرینا فائل آپ کی آپ لائٹ بھی نہیں ہے کیا آج